بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں حکومت سازی کا مرحلہ جاری ہے۔ ہر پارٹی اپنی حکومت بنانے کے دعوے کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اور وزیر اعظم کے امیدوار عمر ایوب خان صاحب وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جماعتوں کی بھی میٹنگز جاری ہیں، بار بار نشستیں ہوئی جا رہی ہیں، مختلف چیزوں پر جو ہے وہ مشاورت ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی سی سی نے چونکہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ وزارتیں نہیں لیں گے بلکہ صرف اور صرف آئینی عہدے لیں گے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی یہ موقف ہے، اور ان کے یہ اس موقف کی تاکید ان کے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی حکومت میں وزارتیں نہیں لیتی تو ہم اکیلا بوجھ کیوں لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کل جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الگ پنڈورا باکس کھول دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے آفر دی گئی لاسٹ میں 2 سال آپ وزیر اعظم بن جائیں، پہلے 3 سال شہباز شریف یا نواز شریف کو وزیر اعظم بننے تھے، انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کس پاور شیئرنگ فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو سپورٹ کرتی ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایم کے مل کر اپوزیشن میں آتے ہیں اور تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو ہے وہ حکومت بنا لیتے ہیں۔ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت کو جوائن کر لیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ کی رونقیں چونکہ اب بحال ہو چکی ہے، اسلام آباد میں مرکزی سیکریٹریٹ میں عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ راجہ ناصر آباد رضوی صاحب، رؤف فضل صاحب نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی۔ انصاف نے جو ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جماعت میں اپنے سارے ایم پی ایس کا وزن ڈال دیا۔ ایک اہم خبر یہ بھی ساتھ میں آ رہی ہے کہ وہ تمام ایم پی ایس اور ایم این ایس جن کے نوٹیفیکیشنز اڑے ہوئے تھے، جنہیں اپنے ساتھ ہونے والی دھاندلی کا شکوہ تھا، ان میں سے 2-3 اہم مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا، جوائن کرنے کے بعد اپنا نوٹیفیکیشن حاصل کیا، اور نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے بعد فوراً تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جماعت سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے۔ اویس دریشک صاحب پی پی 296 سے اس کی ایگزامپل ہے۔ علیم خان صاحب کو ملتے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی جوائن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، فوراً ہی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے بعد تحریک انصاف کی صفوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ زید اسماعیل بھٹا صاحب مظفر گڑھ سے ایم پی اے، انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ واقعہ کیا، بالکل اسی روٹین کو فالو کرتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرتے ہیں، اپنا جیت کا نوٹیفیکیشن وصول کرتے ہیں، اور وصول کرنے کے بعد فوراً تحریک انصاف کی صفوں میں جا بیٹھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ حکومت سازی کا مرحلہ جاری ہے، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، کے پی کے میں، ہر طرف اس حکومت سازی کی گہما گہمی جاری ہے۔ دوسری جانب ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جانے کے بعد تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کو اندر کرنے کے لیے جس طرح سے ایم پی او 3 ایم پی او اور 16 ایم پی او کے بھوٹا مذاق اڑایا گیا، اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار نے تو اس کا ملیہ میٹ کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام لوگ جو کہ اس طرح کے ایم پی اوز کے آرڈر جاری کرتے رہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کرنے کے لیے، ان پر توہین عدالت کی کارروائی سٹارٹ کی۔ آج اس توہین عدالت کی کارروائی میں حتمی دلائل کا آغاز ہو گیا۔ جسٹس بابر ستار کا کہنا ہے کہ اس کیس میں وہ تمام لوگ جنہوں نے قانون کا بھونڈا مذاق اڑایا ان کو قرار واقعی سزا دے کر قانون کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہ ہوئے۔ جسٹس بابر ستار نے 4 آئی جیز کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ ڈی سی عرفان نواز میمن جہاں کہیں بھی پائے جائیں انہیں فوراً عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے ایک اور بری خبر، تحریک انصاف کے تینوں امیدواران جو کہ این اے 46 سے عامر مغل صاحب، این اے 47 سے شعیب شاہین صاحب، این اے 48 سے جو ہے وہ ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب، ان تینوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ فارم 45 کے مطابق ہم جیت چکے ہیں، ہمیں ہرایا جا رہا ہے، ہماری جیت کو ہار میں بدلنے کا جو بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور نوٹیفیکیشن کو معطل کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تینوں نون لیگ کے جیتے ہوئے امیدواران کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا اور الیکشن کمیشن کو اگلی پیشی میں جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سے علیم خان کے لیے ایک اور بری خبر یہ بھی ہے کہ علیم خان این اے 117 میں بیرسٹر علی جاز بٹر سے جیت چکے ہیں۔ علی جاز بٹر نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کر دیا اور ان کی جیت کو غلط قرار دینے اور ان کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز شریف کے لیے بھی بری خبر ہے کہ انہوں نے جس امیدوار مہر شرافت علی کو ہرایا ہے، مہر شرافت علی نے بھی لاہور ہائی کورٹ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ تک جانے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ تک جانے کا اعلان کر دیا کہ فارم 45 کے مطابق میں جیت چکا ہوں، مجھے ہرانے کی جو ہے ایک بھونڈی سازش کی جا رہی ہے۔
تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی خبر آپ کے سامنے ہے کہ بیلٹ پیپرز کی جعلی چھپائی بھی پکڑی گئی. رائے ثاقب صاحب اور عمران ارشد صاحب نے جو بیلٹ پیپر سے لاہور کے ایک پرائیویٹ پرنٹنگ پریس میں چھپ رہے تھے ان کو پکڑ لیا. اس کے بعد ان پر کس قسم کا دباؤ ہے, یہ ساری سچویشن جاری ہے. حکومت سازی کا مرحلہ اپنی عروج پر ہے. کون سی پارٹی کہاں حکومت بناتی ہے اور کون سے امیدوار کے ساتھ حکومت بناتی ہے, اور کون کون سے وہ امیدوار جو کہ جیت چکے ہیں, الیکشن کمیشن نے جن کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے وہ دوبارہ ہارنے جا رہے ہیں, اور کون سے وہ امیدوار جو کہ ابھی تک ہارے ہوئے ہیں وہ عدالتوں کی جانب سے دوبارہ جیتنے جا رہے ہیں. ان تمام پر آپ کو فردر اپڈیٹ کریں گے. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے.